بادشاہ کے بارے میں تو غور نہیں کرنے لگے، لیکن میں نے جس کردار کا چناؤ کیا ہے وہ ایک قاضی ہے، وہ ایک جج ہے جو پرانی عہد نامے میں مرقوم ہے، اور میری مراد سمسون ہے۔ قضات کی کتاب میں سے پہلی تلاوت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور قضات کی جو کتاب ہے یہ یشوع کی وفات سے لے کے سموئیل نبی کے دور کا جو درمیانی حصہ ہے اس کے بارے میں بات کرتی ہے۔ یاد رہے قضات یہ قاضی کی جمع ہے، ججز، انصاف کرنے والے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بنی اسرائیل کی تاریخ میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، بادشاہی نظام نہیں تھا، اور جب بھی اسرائیل کسی غیر قوم کی غلامی میں، اسیری میں جاتے تو خدا کسی قاضی کو برپا کرتا، اور اس قاضی کا کام صرف انصاف کرنا نہیں بلکہ قوم کی خاطر جنگ کرنا، قوم کو لیڈ کرنا اور دشمن کو مغلوب کرنا، اور دشمن کے چنگل سے اپنے لوگوں کو چھڑانا، انہیں آزاد کرنا، انہیں مخل سے دلانا، یہ اس کے کام میں شامل تھا۔ قضات کی کتاب میں 13 قاضیوں کا ہمیں بیان ملتا ہے۔ The Book of Judges، قضات، 13 قاضیوں کا ہمیں اس کتاب میں بیان ملتا ہے، اور یہ نہ صرف انصاف کرنے والے تھے بلکہ خدا کے نام پر، خدا کے لوگوں کے لیے اور اسرائیل کے لیے جنگ کرنے والے لوگ تھے۔ ان کا کام تھا کہ بنی اسرائیل کو غیر قوم کی غلامی سے رہائی دلانا۔ اسرائیل کی مخلصی کے لیے 13 قاضیوں کا بیان ہمیں اس کتاب میں ملتا ہے۔ خدنیل سے سمسون تک 325 سالوں کا یہ ہمیں دور ملتا ہے جو قضات کی کتاب میں پایا جاتا ہے۔ 1375 قبل از مسیح سے 1050 قبل از مسیح کا یہ دورانیہ ہے۔ ان 13 قاضیوں میں آپ کی توجہ قاضی سمسون کے اوپر لگانا چاہتا، کیونکہ میں نے پرانے عہد نامے میں بادشاہوں میں ایسے بادشاہوں کا چناؤ کیا جن کی ٹریجڈی ہمیں نظر آتی ہے بائبل مقدس میں، جو ٹریجک کریکٹر ہیں، جن کی کوئی اتنی ہیپی اینڈنگ نہیں ہے، اور وہ انتہائی زوال کا شکار ہوئے۔ وہ ہم نے ان کے عروج و زوال کے بارے میں سیکھا، اور آج بھی جس کردار کو میں آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں وہ بھی بائبل مقدس کا ایک ایسا کردار ہے جو انتہائی زوال کا شکار ہوا، اور جس کا اینڈ اتنا ہیپی واقع نہیں ہوتا بلکہ بڑا پیتھیٹک اینڈنگ کیسی۔ ایک آیت میرے پیچھے بولیے ذرا، قضات 16 باب کی 20 آیت میرے پیچھے بولیے۔ وہ نیند سے جاگا اور کہنے لگا، میں اور دفعہ کی طرح باہر جا کر اپنے کو جھٹکوں گا، لیکن اسے خبر نہ تھی کہ خداوند اس سے الگ ہو گیا ہے۔ جیسے ہی سول بادشاہ کے بارے میں گزشتہ اتوار سیکھا کہ خداوند کا روح اس سے جدا ہو گیا، اور خداوند کی طرف سے ایک بری روح سے ستانے لگی، یہ بھی اس کے ساتھ ملتا جلتا کردار ہے، شخص ہے کہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا اس سے جدا ہو گیا اور اسے خبر بھی نہیں ہے۔ وہ یہ گمان میں ہے، خیال میں ہے، سوچ رہا ہے خدا اس کے ساتھ ہے، خدا کا روح پھر اس پہ نازل ہوگا اور وہ فلسطینیوں کو چنگل سے نکل جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا، وہ گمان میں مارا گیا ہے۔ اسے ہی میں آج کھولوں گا، اور سمسون بائبل مقدس کا ایسا کردار ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اسٹرانگسٹ پرسن ان دا بائبل، سب سے زیادہ کبھی، سب سے زیادہ زور آور اور سب سے زیادہ طاقتور شخص سمسون قاضی۔ اتنی طاقت ہے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ اکیلا شخص ہزاروں پہ غالب ہے، گدھے کے جبڑے سے 1000 لوگوں کو اس نے مارا۔
300 लुमड़ियों को इसने पकड़ लिया और उनके दुमों को बांध दिया और उसे फिलिस्तीनियों की फसलों को गरक कर दिया और उन्हें जला दिया, भस्म कर दिया। 300 लुमड़ियां कैसे वो पकड़ लेता है? चुस्ती को जाहिर करता है। 30 आदमी की खाल उधेड़ देता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है, ये अकेला शख्स। और ये एक शेर के साथ मुकाबला करता है और उसे दबोचता है और उसे मार देता है। इतनी ताकत है इसमें। और मरते वक्त भी ये तकरीबन 3000 लोगों को ले लूटता है और जिस ये पिलर के साथ बांधा गया है वो उसे खींचता है और छत नीचे गिरती है और इतने लोग मर जाते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, ताकतवर। लेकिन आज का जो मेरा मौजू है कि कैसे ताकतवर तरीन शख्स कमजोर तरीन शख्स वाकई होता है। ये जर्नी कैसे बनती है कि वो जो शख्स ताकतवर तरीन शख्स है वो कमजोर तरीन शख्स कैसे वाकई हो जाता है। हाउ अ स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बिकम अ वीकेस्ट पर्सन मेंटली स्पिरिचुअली। यही नुकता मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। शमसून जितने काजी हैं कुजात की किताब में उनसे फर्क है। इस अकेले बंदे को बयान करने के लिए कुजात की किताब के 4 अबवाब को मुख्तस किया गया। 13वें बाब से 16वें बाब तक इस शख्स की पैदाइश, इस शख्स की सरगर्मियां, इस शख्स के कारनामे और इसका फिलिस्तीनियों के साथ मुठभेड़ करना और उसके अलावा खुदा के रूह का इसके ऊपर नाज़िल होना, शेर को मारना, गधे की चमड़ी से 1000 लोगों को मौत के घाट उतारना और आखिरकार इसके डिक्लाइन के बारे में भी इन्हीं अबवाब में हमें मिलता है और इसकी डेथ के बारे में। दूसरे काजियों से इसलिए भी ये फर्क है क्योंकि 12 काजियों की निस्बत वह ये काजी है जो खुदा का नज़ीर हुआ। ये इस्राएल की तारीख का पहला नज़ीर है और मैं ये जाते जाते आपको बताना चाहता हूं कि नज़ीर किसे कहते हैं। ये खुदा का नज़ीर है। ही वाज अ नज़राइट, वो खुदा का नज़ीर था। और नज़ीर उस शख्स को कहते हैं जो मां के पेट से खुदा के लिए अलग कर दिया जाता है। उसका मां के शिकम से चुनाव होता है कि वो सारी जिंदगी खुदा का काम करेगा और कोई काम नहीं करेगा। और उसके लिए खुदा की शरीयत है, खुदा का एक अलाही कानून है जिसका बयान हमें गिनती की किताब उसके 6 बाब की पहली आयत से 21वीं आयत में मिलता है। तो इस बंदे के बारे में हम बात कर रहे हैं। शमसून इतना ताकतवर, इतना जोरावर के हजारों सैकड़ों लोगों के ऊपर अकेला ही ये गालिब है, मोतबर है और ये हजारों लोगों को मारता हुआ, मौत के घाट उतारता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यही शख्स कमजोर कैसे हो गया? क्या वजह है कि खुदा का बाकलाम ये पहली तिलावत में हमें बयान मिलता है कि खुदा उससे अलग हो गया। और जब खुदा उससे अलग हो गया तो वो एक आम आदमी के बराबर हो जाता है और फिलिस्ती आते हैं, उसे पकड़ लेते हैं और उसके बाद हमें उसकी बेबसी का बयान मिलता है कि उसे बांध दिया जाता है, उसकी आंखें निकाल दी जाती हैं और उससे कैद खाने की चक्की पिसवाई जाती है और वो वहां पे क्या कर रहा है? कैद खाने में मुसलसल चक्की पीस रहा है। और उसकी मौत कैसे वाकई हुई? उसी कैद खाने में। एक मंदिर है, वो उस मंदिर के 2 पिलरों के दरमियान खड़ा होता है और खुदा से कुव्वत मांगता है कि खुदा उसे कुव्वत दे। और जब उसे कुव्वत मिलती है तो वो दोनों स्तूनों को खींचता है जिनके ऊपर उस बिल्डिंग की छत थी और वो छत नीचे धड़ाम से गिर जाती है और जितने लोग वहां पे मौजूद थे वो सारे मारे जाते हैं और उन्हीं के बीच शमसून भी दब जाता है और वहां पे उसकी मौत वाकई हो जाती है। खुदा का नज़ीर मां के पेट से जुड़ा हुआ, लेकिन वो शख्स जो शोहरत की और ताकत की
की बुलंदियों पे था, वो इतना नीचे कैसे आ जाता है। हाउ अ स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बिकम वीक पर्सन। इसी नुक्ते के मैं आपकी तवज्जो लगाना चाहता हूं। खुदा उसे क्यों जुदा हो गया? क्या वजूहत है जिसकी बिना पर उसकी आंखें निकाल दी गई, उसे बांध दिया गया और उसे कैद में डाला गया और वो वहां पे चक्की पीसा करता था। 3 नकात आपके सामने रखना चाहता हूं और इन्हें आपने अपने पल्ले बांधना है। पहली बात जो काजी शमसून के सवाल का बाइस बनी, जिसकी वजह से वो रूहानी और इखलाकी गिरावट का शिकार हुआ, पहली जो वजह है वो है he rejects his parents counsel। वो अपने माँ बाप की हदायत को रद्द करता है। वो अपने माँ बाप का नाफरमान बेटा साबित होता है। वो उनकी बातों को, वो उनके फरमान को मलहूज़े खातर नहीं रखता और ये उसकी जिंदगी का पहला गुनाह है जो उसकी जिंदगी में दूसरे गुनाहों का दरवाजा खोलता है। क्या करता है? he rejects his parents counsel। वो अपने वालिदैन के फरमान की कोई वक़्त नहीं रखता अपनी जिंदगी में, अपने वालिदैन का नाफरमान है। कैसे पता चलता है कि वो अपने वालिदैन का नाफरमान है? कुज़ात की किताब उसका 14वां बाब पहली 3 आयत। और शमसून तिम्नत को गया और तिम्नत में उसने फिलिस्तीनियों की बेटियों में से एक औरत देखी और उसने आकर अपने माँ बाप से कहा, मैंने फिलिस्तीनियों की बेटियों में से तिम्नत में एक औरत देखी है, सो तुम उससे मेरा ब्याह करा दो। उसके माँ बाप ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या मेरी सारी कौम में कोई औरत नहीं जो तू नामख्तून फिलिस्तीनियों में ब्याह करने जाता है? शमसून ने अपने बाप से कहा, उसी से मेरा ब्याह करा दे क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद आती है। आमीन। पहली 3 आयत की रोशनी में मैंने ये बात आपके सामने रखी है कि वो कैसे अपने वालिदैन का नाफरमान बेटा साबित हुआ, कैसे वो अपने वालिदैन की कौंसल को रिजेक्ट करता हुआ, रद्द करता हुआ, पमाल करता हुआ, नाफरमानी करता हुआ दिखाई देता है। यहां पे लिखा है कि वो तिम्नत में गया है, वहां पे वो एक औरत को पसंद करता है और वो औरत उसके दुश्मनों में से है, गैर कौम की औरत है वो, जिसके बारे में खुदा ने पहले से ही मना किया है कि गैर कौम में से ब्याह शादी ना करना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए गलों का फंदा साबित होंगी और तुम्हारे दिलों को जिंदा खुदा से फेर देगी। लेकिन यहां पे शमसून क्या करता है? खुदा से भी आगे, खुदा के कलाम से भी आगे और अपने माँ बाप की मर्जी से आगे होकर वो उस औरत का इंतखाब करता है जो खुदा का इंतखाब नहीं है और जो उसके वालिदैन का इंतखाब नहीं है। उसके वालिदैन क्या करते हैं? उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बेजिद रहा, वो इस बात पे डटा रहा, वो इस बात पे अड़ा रहा कि मेरा उससे ब्याह होना चाहिए। और यहां उसके वालिदैन आखिरकार बेबस हो जाते हैं और उसे उसकी मर्जी पे छोड़ देते हैं। याद रहे कि शमसून के जो वालिदैन है ये खुदा परस्त वालिदैन है, दोनों खुदा के खौफ में हैं, दोनों की जिंदगी में खुदा की पहचान है, खुदा का डर है और खुदा उनसे पहले ही मिल चुका है और शमसून की पैदाइश के बारे में उसने पहले उन्हें हुक्म दिया है कि वो खुद भी नशे से और गुनाह से परहेज करें और अपने बेटे को भी सिखाएं। यहां वो अच्छे वालिदैन की मिसाल पेश करते हैं कि अपने बेटे को गुमराह, बागी और बरगश्ता होने से रोकते हैं और कहते हैं कि क्या तेरे लिए मुनासिब नहीं कि तू अपने भाइयों की बेटियों में या अपनी कौम की कोई औरत से शादी करे? लेकिन वो क्या कहता है? उसने अपने बाप से कहा, उसी से मेरा ब्याह करा दे क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद आती है। वो खुदा के साथ साथ अपने वालिदैन का नाफरमान है। किन मानों में? क्योंकि ये उस जमाने में बात हो रही है कि जिस जमाने में शादी करना जाती पसंद का मामला नहीं था, बल्कि शादी का जो बुनियादी फैसला है वो बाप और मां के हाथ में
बाप का इस्तेहकाक है, ये माँ का इस्तेहकाक है। और इसका बयान हमें पैदाइश की किताब उसके 24वें बाब में मिलता है कि पैदाइश 24वें बाब की पहली जब हम 4 आयत का मुताला करते हैं तो लिखा है, और अब्राहम ने अपने घर के साल खुर्दा नौकर से जो उसकी सब चीजों का मुख्तार था कहा, तू अपना हाथ जरा मेरी रान के नीचे रख, मैं तुझसे खुदावन की जो जमीन व आसमान का खुदा है कसम लूं कि तू किनानियों की बेटियों में से जिनमें मैं रहता हूं किसी को मेरे बेटे से नहीं ब्याहेगा, बल्कि तू मेरे वतन में मेरे रिश्तेदारों के पास जाकर मेरे बेटे इसहाक के लिए भी मिलाएगा। यहां ब्याह, शादी, रिश्ते की बुनियाद कौन डालता हुआ, फिक्र कौन करता हुआ दिखाई देता है? एक बाप। इसहाक की यहां पे कोई बात नहीं है जिसकी शादी की बात चल रही है, जिसके लिए फिक्रमंदी है, जिसके लिए उस नौकर और अब्राहम के दरमियान हमें एक मादा और एक कसम और यह कहत का बयान मिलता है। उस जमाने में शादी करना जाती पसंद का मामला नहीं था, बल्कि ये एक बाप का इस्तेहकाक है, सरबराह का इस्तेहकाक है। और इसका बयान हमें पैदाइश की किताब उसके 38वें बाब की 6ठी आयत में मिलता है, और लिखा है कि यहूदा अपने पहलौठे बेटे ईर के लिए एक और बयान लाया। यहां पे भी एक हमें बाप का बयान मिलता है जो अपने बेटे की शादी करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ये बात हमें समसून की जिंदगी में दिखाई नहीं देती कि समसून अपनी मां के ताबे नहीं है, अपने बाप के ताबे नहीं है, और वो अपने माँ बाप का यहाँ पे नाफरमान बेटा साबित होता हुआ नजर आ रहा है। He rejects his parents' counsel, और वो उन्हें परे करता हुआ, अपनी पसंद को उनके ऊपर थोपता हुआ, अपनी मर्जी का मुजाहरा करता हुआ नजर आता है, और वो तिमनत में जाता है और उस औरत से शादी करता है जो खुदा के मंसूबे में नहीं है और जिसमें उसके वालिदैन की मर्जी भी शामिल नहीं है। और ये उसका गुनाह है, ये उसकी कमजोरी साबित हुई। यहां से उसके सवाल का आगाज होता है। माँ बाप की नाफरमानी, माँ बाप की हदायत को रद्द करना, इसका क्या नुकसान हो सकता है? ये कैसी तबाही मचा सकती है बात हमारी जिंदगियों में? ये हमें समसून की जिंदगी से मालूम हो सकता है जब हम इसकी जिंदगी का बगौर मुताला करते हैं। और ये समसून की जिंदगी में पहला गुनाह सरजद होता है जो उसके लिए दूसरे गुनाहों की राहों को खोलता हुआ दिखाई देता है। ये पहला गुनाह है कि ही रिजेक्ट्स हिज पेरेंट्स काउंसल, वो अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है। उसके माँ बाप नहीं चाहते। और ये बात आज भी हमें अपने कॉन्टेक्स्ट में नजर आती है कि मौजूदा दौर में यूथ जो है, जो वालिदैन का प्रिविलेज है, जो उनका इस्तेहकाक है, जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, वो अपने हाथ में लेती हुई दिखाई देती है। किसी को अपनी माँ की परवाह नहीं, किसी को अपने बाप की परवाह नहीं है, हर कोई अपनी मर्जी करता हुआ हमें नजर आता है। और ये गुनाह है, ये सवाल की बुनियादी वजह है जो ना सिर्फ समसून की है बल्कि मौजूदा नस्लों की भी ये सवाल की वजह है कि वो अपने वालिदैन के नाफरमान हैं और अपनी मर्जी से क्या करते हैं। हमें ब्याह शादियां रचाते हुए नजर आते हैं और उन्हें किसी के गमो गुस्से की, उन्हें किसी की तबाही की, किसी की मौत की, किसी की परेशानी की कोई भी परवाह नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी ख्वाहिश को क्या करना है, पूरा करना है। इंसान इस नहज पे पहुंच सकता है, नस्लें इस कदर गुमराह, बागी और बरगश्ता हो सकते हैं कि लूका की इंजील उसके 15वें बाब में हमें एक तमसील का बयान मिलता है। एक शख्स है, उसके 2 बेटे। एक बेटे के बारे में कहा गया है जो छोटा बेटा है वो अपने बाप के पास आके कहता है कि माल का जो हिस्सा मुझे आता है वो मुझे दे। उसे मुसरफ बेटे के तौर पे जाना जाता है, प्रोडिगल सन, मुसरफ बेटा, जो चीजों को, जो पैसे को, जो वक्त को जाया करने वाला है। वो अपने बाप से क्या कहता है? माल
مال کا جو حصہ مجھے پہنچتا ہے، مجھے آتا ہے، وہ مجھے دے دے۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ یہودیوں کے ہاں اس وقت بٹوارا نہیں کیا جا سکتا جب تک کوئی ان کا گھر کا جو سربراہ ہے، والد ہے، باپ ہے، وہ مر نہیں جاتا۔ اس کی موت کے اوپر ہی بٹوارا ممکن ہوتا ہے، اس کے جیتے جی بٹوارا پارٹیشن نہیں ہو سکتی۔ لیکن مصر بیٹا اپنے باپ کے پاس جا کے کیا کہتا ہے کہ مال کا جو حصہ مجھے ملتا ہے وہ مجھے دے دے۔ یہاں پہ یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ پورشن کے لیے وہاں پہ جو یونانی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ بائیوس ہے، اور بائیوس سے یہ بیالوجی کا لفظ نکلا ہے جس کا لفظی مطلب ہے لائف، حیات، زندگی۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرا حصہ، میرا پورشن دے، تو اصل جو اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب بنتا ہے، وہ اپنے باپ کو یہ کہتا ہے مجھے اپنی زندگی دے، مجھے اپنی، میں تیرے مرنے کا انتظار نہیں کر سکتا کہ تو مرے گا اور پھر میرا حصہ میرے اکاؤنٹ میں کیا ہوگا، ڈلیور ہوگا یا میرے تک پہنچے گا۔ وہ کہتا ہے کہ تو میری طرف سے کیا ہو گیا، مر گیا، اور وہ اپنے جیتے جی کیا کرتا ہے، اپنے باپ کو مار کے اس سے اس کا حصہ لے کے اور دور دراز کسی ملک میں چلا جاتا ہے اور اپنا مال وہاں پہ دوستوں میں، عیش و عشرت میں، کسبیوں میں اور گناہ میں کیا کر دیتا ہے۔ یہ کیسا بیٹا ہے جو اپنے باپ کو جیتے جی مار کے دور دراز چلا گیا ہے؟ اور یہ صرف مسلم بیٹے کی بات نہیں ہے، آج بھی ایسے بیٹوں کی، ایسی بیٹیوں کی کمی نہیں ہے جو اپنے والدین کو جیتے جی زندہ ہی قبر میں درگور کر کے کیا ہو جاتے ہیں، رفو چکر ہو جاتے ہیں، اور انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ کتنے ایسے ہمیں بیٹے ملتے ہیں، بیٹیاں ملتی ہیں جنہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ ہمیں سمسون کی راہ پہ چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو اپنے والدین کے کونسل کو رد کرتے ہیں اور وہ اپنی پسند اور ناپسند کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ انہی دنوں کی بات ہے ایلڈر صاحب، اور میرے علم میں یہ بات ہے، ایک بیٹے نے اور بیٹی نے پسند کی شادی کی ہے، غائب ہو گئے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ بعد میں کتنا بڑا آئٹم جو ہے نا وہ بلاسٹ ہو جائے گا۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے گول کو پا لیا، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ سب سے پہلے چرچ کے اوپر وار ہوا، چرچ ٹوٹ گیا، ایک کی بجائے دو چرچ ہو گئی، آدھے لوگ ایک طرف، آدھے لوگ ایک طرف، لڑکی والے ایک طرف چلے گئے، لڑکے والے ایک طرف چلے گئے، نقصان ہوا ہے، جماعت ٹوٹ گئی ہے، چرچ ٹوٹ گیا۔ اور اس کے بعد پولیس کورٹ کچہری، دوسرا سلسلہ یہ شروع ہوا ہے، اور پولیس کیا کر رہی ہے؟ چھاپے مار رہی ہے، گھر سے بھاگ رہے ہیں، چھپ رہے ہیں، عورتیں غائب ہیں، بندے غائب ہیں، اور بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، اور یہ معاملہ چلا گیا ہے پری پنچایت کے اندر، اور وہاں کبھی فلاں جٹ کے ڈیرے پہ، کبھی فلاں ملک کے ڈیرے پہ، کبھی فلاں بندے کے ڈیرے پہ جا رہے ہیں، اس پہ بمال ہو رہی ہے۔ کیا ہے یہ؟ اور بعد میں فیصلہ کیا ہوا ہے؟ کنکلوژن آپ کو بتانے لگو، فیصلہ یہ ہوا ہے کہ لڑکے کی جو فیملی ہے وہ پنڈ چھڑ کے جائے، نکلو اتنے بڑھنا نہیں، کہے نے نظر نہیں ہوگا۔ اور ہوا ہے ایسا، انہوں نے اپنا سامان باندھا ہے، بوری بسترا گول کیا ہے، گھر کو لاک کیا ہے، جلا وطن ہو گئے اپنے گاؤں سے۔ دو لوگ اپنی خاص کے لیے اس حد تک جا سکتے ہیں کہ انہیں یہ تک نہیں پتا کہ اس کے نتائج کیسے ہیں، اور ایسا ہو رہا ہے کہ وہ دو لوگ اپنے خاندانوں کو، اپنے والدین کو مار کے چلے گئے،
کہ ساڈے تو غرق ہو وہ تباہ ہو برباد ہو معاشرے چ منہ وہاں جو کہ ہے وہ یا نہیں ساڈا تے کام بن گیا کبھی بھی اپنے والدین کا جو استحقاق ہے اسے اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے یوتھ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے ہمیں اپنے آپ کو اپنے والدین کے تابع کرنا چاہیے اور ان پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے شمشون اپنی ماں اور باپ کے تابع نہیں ہے وہ ان سے آگے ہے وہ بے قابو ہے اور وہ یہاں پہ نافرمانی کرتا ہے he rejects his parents counsel یہ اس کا پہلا گناہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے بعد دوسرے گناہ خود بخود اس کے سامنے آتے ہیں اور اسے مغلوب کرتے ہیں یہ ایک گناہ تے غالب نہیں ہونا تے باقی گناہ دے اگے اسی کیویں کھلو سکتے ہیں کیویں فیس کر سکتے ہیں اپنے والدین کی تابع رہنا چاہیے کیونکہ خداوند کے مقدس پاک کلام میں خروج 20ویں باب میں ہمیں 10 کمانڈمنٹس کا بیان ملتا ہے خدا کے موسیٰ کی معرفت جو 10 احکام بنی اسرائیل تک پہنچے ان میں واحد یہ حکم تھا جس کے ساتھ خدا نے وعدہ رکھا کہ تو اپنی ماں اور اپنے باپ کی عزت کرنا اس سے زمین پر تیرا بھلا ہوگا اور تیری عمر دراز ہوگی جس کے ساتھ اپنی ماں اور باپ کی دعا نہیں ہے وہ خوش نہیں رہ سکتا وہ گرو نہیں کر سکتا وہ ترقی نہیں کر سکتا کبھی بھی اپنے والدین کو ان کے جذبات کو مجروح نہ کریں ان کے تابع رہیں یسوع کی زندگی سے ہمیں اس بات کا بیان ملتا ہے یہ سبق ہم سیکھتے ہیں نمونہ ہے لوکا 2 باب میں لکھا ہے وہ اپنی ماں اور باپ کے تابع رہا کیسی نسلیں ہیں موجودہ دور میں ہم قاضی شمشون کی طرح ہیں جیسے وہ اپنی ماں اور باپ کے تابع نہیں تھا ویسے ہی موجودہ دور میں یوتھ ہے جو اپنی ماں اور باپ کے تابع نظر نہیں آتی بلکہ یہ ہمیں گناہ کے شیطان کے اور دنیا کے تابع دکھائی دیتی ہے پہلا نقطہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے جو اس کی اخلاقی اور روحانی گراوٹ کا باعث بنتا ہے اور اسے تاریکی کے کنویں میں جھونک دیتا ہے وہ اس کا گناہ تھا جب وہ اپنے ماں اور باپ کی نافرمانی کرتا ہے دوسرا گناہ جو اس کی تباہی کا باعث بنتا ہے جو اس کے زوال کا باعث بنتا ہے وہ اس کا گناہ ہے اپنی خواہش کے تابع ہونا خواہشوں کا غلام ہونا He was impulsive and lustful. وہ اپنی خواہشات کے تابع تھا وہ گناہ کا غلام تھا اب 13ویں باب سے 16ویں باب کا بغور مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ شمشون اپنی خواہشات کو بروئے کار لاتے ہوئے نہ وہ خدا کو مد نظر رکھتا ہے نہ وہ شریعت کو مد نظر رکھتا ہے نہ وہ اپنے والدین کی ہدایات کو مد نظر رکھتا ہے اور نہ ہی وہ حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے انجام اور نتائج کو مد نظر رکھتا ہے اسے صرف ایک ہی مسئلہ ہے اپنی خواہش کی تکمیل کرنی شمشون اپنی نفسانی خواہشوں کے تابع تھا اس نے جانتے بوجھتے ایک غیر قوم عورت سے شادی کی وہ ایک عورت کے پاس گیا جس کا نام دلیلہ ہے اور اسی وجہ سے وہ موت کے منہ میں چلا گیا ہمیں بار بار اس بات کا بیان ملتا ہے پہلے وہ تمنت میں ایک عورت کے پاس چلا جاتا ہے اور اسے شادی کرتا ہے اور اسے چھوڑ بھی دیتا ہے شادی کرتا ہے اور اسے چھوڑ بھی دیتا ہے پھر قضاء 16 باب میں ہمیں اس بات کا بیان ملتا ہے پھر شمشون غزہ کو گیا اور وہاں اس نے ایک کسبی دیکھی اور وہ اس کے پاس چلا گیا اور بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی 16ویں باب کی 4 آیت میں لکھا ہے اس کے بعد وہ سورہ کی وادی میں ایک عورت سے جس کا نام دلیلہ تھا اسے عشق ہو جاتا ہے کیا ہے آپ ہی انہیں گنجل پا رہے ہیں اور انہیں جو نکل نہیں سکتا ہے کچھ چیزاں ساڈے لئی دلدل دی صورت اختیار کر جانیاں نے اور شمشون خود ہی دلدل دے وچ پھس گیا تے جنہ وہ باہر نکلن دی کوشش کرتا ہے انہیں وہ دے وچ دسدا جاتا سی پیا اور ایک بائبل مقدس کے اسکالر C.H. میکنٹوش اس نے یہ کہا ہے کہ جو کام
1000 فلسطی سر انجام نہ دے سکے. وہ کام صرف ایک خاتون نے سر انجام دے دیا. میری مراد دلالہ ہے کہ 1000 فلسطی جو تھے وہ سمسون پہ غالب نہیں آ سکے, وہ اسے ہرا نہیں سکے, وہ اسے باندھ نہیں سکے, وہ اسے مغلوب نہیں کر سکے. ایک خاتون نے اسے اپنے دام میں پھنسا کر یہ کام سر انجام دے. اور یہ خواہش ہے دنیا آپ پہ غالب نہ آئے, آپ کے دشمن آپ پہ غالب نہ آئے. اگر آپ اپنی خواہش کے ہاتھوں بے بس ہیں تو وہ آپ کو مارنے کے لیے, مغلوب کرنے کے لیے کافی. زبردست بات اس کے لیے سیمسن کے بارے میں کہا جاتا ہے ہی مین ود اے شی ویکنس. یہ عورتوں کی کمزوریوں میں مبتلا ہے, عورت اس کی کمزوری ہے. اور ڈاکٹر اسلم ضیائی صاحب کہا کرتے تھے کہ آپ نے 3 W سے بچنا ہے. 3 W سے آپ نے بچنا ہے: وائن, وومن اور ویلتھ. یہ تینوں چیزیں انسان کو لے ڈوبتی ہیں. اور یہاں ہمیں یہ بندہ ان تینوں چیزوں کے حد پہ چڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور مغلوب ہوا ہے. He man with she weaknesses. اس نے اپنی شاہزوری کا بید اس عورت کے سامنے اگل دیا کہ کیسے میں ایک عام انسان کی طرح ہو سکتا ہوں اور میری طاقت کا راز کیا ہے. خداوند کے پاک کلام میں امثال کی کتاب میں لکھا ہے جو اپنے نفس پر ضابط نہیں ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک مسمار اور بے فصیل شہر, جس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے, جس کی کوئی بیرونی دیوار نہیں ہے. کوئی بھی اس پہ اوپر چڑھ سکتا ہے, چڑھائی کر سکتا ہے. اور پرانے وقتوں میں کسی شہر کی حفاظت کے لیے بیرونی جو وال ہے وہ ضروری ہوا کرتے تھے, جو فصیل ہے وہ ضروری ہوا کرتی تھی تاکہ دشمن نہ چڑھ جائے, تاکہ جانور نہ حملہ کر دے. لیکن اگر کسی کے پاس وہ فصیل ہی نہیں ہے تو وہ تو پہلے مغلوب ہے. اور دوسری تلاوت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے یعقوب کا عام خط 1 باب, اس کی 13ویں سے 15ویں آیت کا ہم نے مطالعہ کیا ہے. اور وہاں پہ لکھا ہے ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے, پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے, اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے. خواہش کیا کرتی ہے؟ یہاں خواہش کے بارے میں لکھا گیا ہے خواہش حاملہ ہوتی ہے. باقاعدہ طور پہ یہاں پہ ہمیں کنسیونگ سسٹم کا بیان ملتا ہے کہ خواہش اکیلی نہیں رہتی کبھی بھی. گناہ اگر آپ کی زندگی میں موجود ہے, آپ کے اندر پایا جاتا ہے, آپ کی زندگی میں گناہ موجود ہے تو وہ اکیلا نہیں رہے گا. خواہش حاملہ ہوتی ہے اور پیدا کسے کرتی ہے؟ گناہ کو. اور گناہ جب بڑھ جاتا ہے تو اس کی بھی پیداوار وہ موت پیدا کرتا ہے. خواہش گناہ پیدا کرتی ہے اور گناہ موت پیدا کرتا ہے. سمسون کے اندر یہ ہمیں بات نظر آتی ہے, وہ امپلسیو ہے, وہ لسٹ فل ہے, اور اس کے اندر خواہشات کا بہت بڑا مجموعہ ہے, اور وہ انہی خواہشات کے آگے ہمیں بے بس دکھائی دیتا ہے, انہی خواہشات کے ہاتھوں بے قابو دکھائی دیتا ہے, مغلوب دکھائی دیتا ہے, اور طاقتور انسان سے ایک عام انسان ہو جاتا ہے. اور 3 چیزیں گناہ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. 3 چیزیں کہا جاتا ہے سن بائنڈز, گناہ باندھتا ہے, سن بلائنڈز, گناہ اندھا کرتا ہے, سن گرائنڈز, گناہ پیستا ہے. اور یہاں تینوں چیزیں ہمیں سمسون کی زندگی میں دکھائی دیتی ہیں. گناہ نے اسے باندھ لیا, اس کی خواہشات نے, اس کی رغبتوں نے اسے باندھ لیا, اسے اندھا کر دیا گیا, اس کی آنکھوں کو نوچ لیا گیا. سن
بلائنڈز گناہ اندھا کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے اس جہان کے خدا نے لوگوں کی عقلوں کو اندھا کر دیا ہے. اور تیسری بات، سن گرائنڈز، سمسون موت تک قید خانہ میں چکی پیستا رہا. اور جو گناہ سے باندھے جاتے ہیں، جنہیں گناہ اندھا کر دیتا ہے، پھر وہ ساری زندگی گناہ کی چکی پیستے رہتے ہیں. انہیں گناہ کا احساس نہیں رہتا، انہیں حلال و حرام کی تمیز نہیں رہتی، انہیں خدا کی پسند اور ناپسند کی تمیز نہیں رہتی، انہیں خدا کے کلام کا، اس کی شریعت کی کوئی پاسداری نہیں رہتی. جب گناہ کسی کو باندھ لیتا ہے، جب گناہ کسی کو اندھا کر دیتا ہے، اور جب کوئی گناہ کی چکی پیستا ہے. پہلی وجہ کہ وہ اپنے والدین کا نافرمان بیٹا ثابت ہوا. He rejects his parents' counsel. اور دوسری بات، he was impulsive and lustful. وہ اپنی خواہشات کے تابع تھا، وہ اپنی خواہشوں کا غلام تھا، وہ نفس پرست تھا. He man with she weaknesses. اور تین باتیں اس کی زندگی میں واقع ہوئی. sin binds sin, blinds sin, grinds. گناہ باندھتا ہے، گناہ آنکھوں کو کیا کرتا ہے، نوچ لیتا ہے، اندھا کر دیتا ہے. اور پھر گناہ کیا کرتا ہے، چکی. تیسرا اور آخری نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آج کی سپہر، جو اس کے ڈکلائن کی وجہ بنتا ہے، تیسرا نقطہ یہ ہے کہ وہ اپنی منت اور خدا کی شریعت کی متعدد جگہ پر خلاف ورزی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. He forsakes his وہ اپنے عہد کو، وہ اپنی منت کو، وہ خدا کی شریعت کی متعدد جگہ پہ خلاف ورزی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ایک نذیر کے لیے تین احکام ہیں خصوصیت کے ساتھ. ایک نذیر کے لیے جو خدا کے لیے مخصوص ہے، جو خدا کے لیے الگ ہے، جو ماں کے پیٹ سے خدا کے لیے چنا گیا ہے، اس کے لیے تین چیزیں. اسے کہتے ہیں نذرائٹ کوڈ. پہلی اس کے لیے یہ شریعت تھی کہ وہ اپنے سر کے اوپر کبھی بھی اس طرح نہیں لگوائے گا. ڈونٹ ایور کٹ یور ہیئر. یہ اس کے لیے خدا کا حکم ہے کہ اس کے بال کاٹے نہیں جائیں گے، اس کے سر کے اوپر اس طرح نہیں لگے گا. اور دوسرا اس کے لیے یہ حکم تھا، ڈونٹ ٹچ اے ڈیڈ باڈی. وہ کسی بھی مردہ چیز کو چھوئے گا نہیں، ہاتھ نہیں لگائے گا. یہ بھی اس کے لیے حکم ہے. اور ایک نذیر کے لیے یہ اتنا سخت حکم تھا کہ اگر اس کی ماں مر جاتی ہے، اس کا باپ مر جاتا ہے، بھائی مر جاتا ہے، رشتہ دار مر جاتا ہے، وہ اس کی ڈیڈ باڈی کو چھو نہیں سکتا. اگر چھوئے گا ناپاک ہو جائے گا. یہ خدا کا حکم ہے اس کے لیے. اور تیسرا اس کے لیے یہ نیزرائٹ کوڈ ہے کہ وہ کوئی بھی نشاور چیز کا استعمال نہیں کرے گا. ڈونٹ ٹچ الکوہل. نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، ان چیزوں سے دور رہنا ہے. اور یہ اس کے لیے وہ ضابطہ حیات تھا، یہ اس کے لیے نیزرائٹ کوڈ تھا جسے اس نے فالو کرنا ہے. اور گنتی چھٹے باب کی پہلی 21 آیات میں ہمیں اس بات کا بیان ملتا ہے. قاضیوں، یہ خدا کے جو نذیر ہیں ان کے لیے جو ضوابط ہے ان کا ہمیں بیان ملتا ہے گنتی کی کتاب اس کے چھٹے باب میں. نذیروں کے لیے قواعد و ضوابط. لیکن سمسون ان تینوں باتوں کو رد کرتا ہوا، ان تینوں احکام کو توڑتا ہوا اور ان کی نافرمانی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. پہلا اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ کسی ناپاک چیز کو چھوئے گا نہیں. لیکن خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے اس نے ایک شیر کو کیا کر دیا، مار دیا، اور کچھ دنوں کے بعد واپس آیا اور اس میں وہ وہاں پہ شہد کا چھتا تھا اور وہ کیا کرتا ہے، اسے چھوتا ہے، شہد کو لیتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، لوگوں کو بھی اس میں شامل کرتا ہے. یعنی اس نے مردہ شیر کو کیا کیا، چھوا اور اس سے ناپاک ہوا. اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے کیا کیا، 1000 فلسطینیوں کو مار دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا. اور یہاں پہ بھی ہمیں اس حکم کی نافرمانی دکھائی دیتی ہے جو خدا نے کہا کہ تو کسی مردہ چیز کو چھوئے گا نہیں. پہلے اس نے مردہ شیر کو چھوا ہے اور اس کے بعد
गधे की जबड़े की हड्डी को उसने क्या किया, अपने हाथ में ले लिया, और यहाँ खुदा का एक कलाम का जो हुक्म है वो टूटता हुआ हमें दिखाई देता है। दूसरी बात, उसके लिए ये कहा गया था कि वो कोई भी नशावर चीज का इस्तेमाल नहीं करेगा, अल्कोहल चीजें जितनी हैं वो उनसे मना होगा। लेकिन जब हम 13वें बाब का मुताला करते हैं कुज़ात की किताब का, तो वहां पे हमें एक ज़ियाफत का बयान मिलता है जो 7 दिन तक चलती है, और ये उस ज़ियाफत का हिस्सा बना और वहां पे जाके मैनोशी करता है और खुदा का हुक्म टूटता है। ते कदी कदी ऐसे भी होता है जो गुनाह करने असी ते फौरन सजा नहीं ना मिलती, ते असी समझ गए हैं कि खुदा नूं कोई पता नहीं ते मैनू कोई भी नहीं देता। इसलिए बनी आदम का गुनाह पे अशिद्दत दिल मायल है, क्योंकि खुदा गुनाह पर फौरी सजा का हुक्म नहीं देता। ये गुनाह करता है, खुदा सब्र करता है, खुदा तहम्मुल करके ठहरा रहता है, और खुदा सख्ती से नोटिस नहीं लेता। फिर भी खुदा का रूह उसके ऊपर नाज़िल होता है और वो इसकी कमजोरियों, कमियों और गुनाहों के बावजूद इसे इस्तेमाल करता है। दूसरा गुनाह करता है, फिर भी खुदा ठहरा रहता है। एक और बात रह गई है, कौन सी बात है? तीसरा, जो उसने तोड़ी वो कौन सी? सिर पे उस तरह नहीं लगना चाहिए, बाल नहीं कटाना। लेकिन इसने क्या किया है? आखिरकार दलैला को बता दिया सीक्रेट ऑफ पावर कि मेरी ताकत का राज क्या है, की याद है। मेरे अगर बाल कटे जान तो मैं आम आदमियों की तरह हो जाऊंगा। और स्कॉलर ये बयान करते हैं कि उस वक्त शमशून की उम्र 20 साल थी। कितने साल था? 20 साल। और इमेजिन करें 20 साल तक किसी के बाल नहीं काटे गए, 20 साल तक उस्तरा नहीं लगा, कैंची नहीं करीब गई, रेजर का इस्तेमाल नहीं है, और 20 साल उसके बाल बढ़ते रहे हैं और उसके सर की 7 लटें थी, 7 लॉक्स। की ख्याल है एडे बड़े बाल जो कटे जा रहे हैं तो पता नहीं लगा। इन्नी भी नींदर नहीं होती है कि बंदे को पता ही ना लगे कि भाई मेरे ना हो ही रहा है। बाद में ये आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे उसके गुरूर का भी हमें बयान मिलता है कि उसके दिमाग से चलता है कि मैं और दफा की तरह बाहर जाकर अपने आप को झटकूंगा। कदी कदी असी इसे खुमार दे विच रहने, इसे नशे च रहने कि मेरे उच्ची दुआ करन दे नाल, हाथ उठान दे नाल, रोन दे नाल, मेरे हांकरे मारन दे नाल खुदा बड़ा काम करदा है, मेरे झटके मारन दे नाल इंज काम नहीं बनने हैं। और यहां मैं ये बात बड़ी दलेरी से वाज़ेह करना चाहता हूं, खुदा दे पाक कलाम चले है, लेकिन उसे खबर ना थी कि खुदावंद उससे अलग हो गया है। उसे खबर तो की समझदा है अजय भी पाक होती है। बहुत ज्यादा ईमानदारों की यही सूरत हाल है। खुदा उनसे नाराज है, खुदा का रूह उनसे जुदा हो चुका है, खुदा उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं, और उन्हें खबर नहीं कि खुदा उनसे जुदा है। और वो ये समझते हैं मैंने बपतिस्मा लिया है, वो ये समझते हैं कि मैं देगे चढ़ा रहा हूँ, वो ये समझते हैं मैं शुक्रगुजारियां कर रहा हूँ, वो भी ये समझते हैं मेरा खातमों के साथ उठना और बैठना है, और मैं कोई इबादत नहीं छोड़ता, मैं कोई रोजा नहीं छोड़ता, और मैं ध्यान से कलाम पढ़ रहा हूँ। उसे खबर ना थी कि कदी कदी ऐसे ख्याल से, ऐसे गमान से ऐसे मारे जाने हैं कि खुदा मेरे नाल है, लेकिन खुदा नहीं नाल हुंदा। उसे खबर ना थी। यहाँ वो अपनी मन्नत और खुदा की शरीयत की मुतअद्दिद जगह पे खिलाफ वर्जी करता हुआ दिखाई देता है। वो एक भी हुक्म नहीं है जिसके ताबे रहता है, वो मैं का भी इस्तेमाल करता है, वो सर के बाल भी कटवा लेता है, और उसके अलावा वो मुर्दा चीजों को छूता भी है, और खुदा के पाकलाम को बार बार रद्द करता हुआ दिखाई देता है। यही वजह है कि कलाम में लिखा है उसे खबर ना थी कि खुदा उससे भावें कोई ताकतवर शख्स है, भावें कोई ज़हीन तरीन आदमी है, जेड़ा खुदा दे पाक कलाम नूं सामने नहीं रखा जाएगा वो इनकी गिरावट का शिकार है। 119वां ज़बूर 9वीं और 11वीं आयत में लिखा है, जवान भला किस तरह
صاف رکھے گا اپنا راہ، تیرے کلام دے موافق چلے، رکھے ہو دیتے نگاہ جوان بلا کے اس طرح صاف رکھے گا اپنا۔ سلیمان کے بارے میں گزشتہ اتواروں میں ہم نے یہ سیکھا کہ اس کے لیے خدا کا یہ کلام تھا، جدوں بھی تخت تے بھوے تے لاوی انہوں شریعت دی ایک فوٹو کاپی تیار کر کے دین تے وہ اس کلام نو صبح شام تک پڑھے تے انہوں سکھے تاکہ او دا دل سخت نہ ہو جائے تے وہ خدا تو پھر نہ جائے۔ لیکن انہیں گھوڑے بھی زیادہ جمع کیتے نے، سونا بھی جمع کیتا ہے تے بیویاں بھی بہت زیادہ جمع کیتی ہیں، اور خدا دے کلام دی انہیں نافرمانی کیتی تے ذہین ترین بادشاہ انسان ہونے باوجود وہ سانو تباہ ہوندے ہیں، برباد ہوندے ہیں ڈیگدا نظر آتا ہے۔ اور ہے طاقتور ترین شخص ہے، اسٹرانگسٹ مین ان دا بائبل، یہ دے بارے چ لکھا ہوئے کہ جدوں انہیں خدا دے پاک کلام نو سامنے نہیں رکھیا تے کدھر جاتا نظر آتا، یہ بھی اسے پاسے گیا۔ خدا دے پاک کلام کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے ہمیں، کیونکہ خدا کا پاک کلام ضابطہ حیات ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے۔ سمسون کی زندگی میں، سمسون کی سٹوری میں ہمیں اپنی ذاتی جو سٹوری ہے، ٹیل ہے، اسے دیکھنا چاہیے، کیونکہ میرے اندر بھی اس سیم چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اج بھی ایسی نسلوں کا، ایسے بیٹے تے ایسی بیٹیاں کا گھاٹا نہیں ہے جڑے اپنے ماں پیو تو بھی بد ہو گئے، نافرمان نے، منہ پھٹ رہے، گستاخ نے۔ تو وہ دور لنگ گیا جدو بچے اپنے ماں پیو تو ڈرتے ہوتے سن، ہوں دور بدل گیا، ہوں بچے نہیں اپنے ماں پیو تو ڈرتے، ہوں والدین اپنے بچیاں تو کی کرتے، ڈر لگتا ہے ہمیں اس دور سے۔ سمسون اپنے پیرنٹس کی کونسل کو رد کر دیتا ہے، یہ اس کی زوال کا باعث بنتی ہے۔ سمسون اپنے خواہشوں کا تابع تھا۔ دیکھیں اپنی زندگی میں فائنڈ آؤٹ کریں کون سی ایسی خواہش ہے جو مجھے مغلوب کر رہی ہے، جس کے سامنے میں بے بس ہوں، کہیں میرا موبائل تو نہیں، کہیں سوشل میڈیا تو نہیں، کہیں میری نیند تو نہیں ہے۔ کون سی خواہش ہے جو مجھے خدا سے بھی زیادہ محترم ہے اور عزیز ہے، کہیں وہ میری روحانیت کا جنازہ نہ نکال دے۔ یہاں میں یہ بات چلتے چلتے آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ 20 سال تک اس کے بال بڑھتے رہے، کتنے سالوں تک؟ 20 سال تک اس کے بال بڑھتے رہے، کٹن لگیا کہ نہیں دے؟ کدی کدی ساری زندگی انسان محنت کرتا رہتا ہے، ساری زندگی انسان عزت کماتا رہتا ہے، گواچن لگیا کہ نہیں دے گا؟ اپنے مسا کی، اپنی پاکیزگی کی، اپنی روحانیت کی، اپنے ایمان کی اور اپنی جوانی کی حفاظت کرے۔ اینو ٹگے ٹنڈ ضائع نہ کرو جی میں سمسون دی ہوگی۔ اور آخری بات تھی، he forsakes his وہ اپنی منت کو اور خدا کی شریعت کی متعدد جگہوں پر خلاف ورزی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، میں کم استعمال کرتا ہے، وہ مردہ چیزوں کو چھوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور وہ اپنے بالوں کے معاملے میں بھی ہمیں کمزور دکھائی دیتا ہے۔ شیطان تے چاہے گا کہ میں ایماندار کو ایس نہج تے لے کے جاؤں، اور نتیجہ یہ نکلا خدا اس سے الگ ہو گیا، خدا اس سے الگ ہو گیا، وہ باندھ دیا گیا، اس کی آنکھیں نکال دی گئی اور قید خانہ میں چٹی پیستا رہا، اور آخری کار اسے تماشے کے لیے جب لے جایا گیا تو اس نے خدا سے کہا مجھے طاقت دے، اور خدا واقعی اسے طاقت دیتا ہے، اور وہ ان ستونوں کو کھینچتا ہے جن کے اوپر وہ بلڈنگ تھی، اور وہ بلڈنگ نیچے گرام سے گرتی ہے، اور سارے لوگ جو وہاں پہ موجود ہیں اس بلڈنگ کے پیچھے سے مر جاتے ہیں، اور سمسون انہیں کے درمیان کیا ہوتا ہے۔ میرے ذیلوں، ہم سمسون کی سٹوری میں اپنی سٹوری کو دیکھیں، کہیں یہ ڈرا بیکس، کہیں یہ کمزوریاں، کہیں یہ ویکنیسز، کہیں یہ گناہ کی زندگی میں موجود ہوتے ہیں۔ اور اگر دنیا کا طاقتور ترین جو شخص ہے وہ کمزور ترین شخص ہو سکتا ہے، تو مجھے اپنی روحانیت، مجھے اپنی دعا، مجھے اپنے روزوں کی طرف فکر نہیں کرنا چاہیے۔
खुदा के पाक कलाम में लिखा है, जो अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कहीं गिर ना पड़े। खुदा इसके आगे